بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرائنگولر ریلیشنز جو ایمرج ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کے جو حالات ہیں یا پاکستان اپنے آپ کو کیسے شیپ اپ کر رہا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کو میں اس پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہوں گا کہ چائنا بنگلہ دیش پاکستان ریلیشنز، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا یو ایس چائنا اور پاکستان ریلیشنز۔ سو میں ان تینوں اینگل سے ان پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور جو ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے بری طرح سے انڈیا جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے ہر لیول پہ، اور جس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس سے بری شکست انڈیا کو کبھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ سو ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر جو ہوا ہے انڈیا کا، اس سے اکنامک گروتھ میں انڈیا کی کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس کو بھی میں وے کرنا چاہوں گا۔ اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے پیسہ پمپ ان کیا ہوا ہے، وہ انڈیا کے اندر جو پیسہ پمپ ان کیا ہوا ہے، کیا وہ پل آؤٹ کریں گے ان دا ڈیز ٹو کم، یا وہیں پہ اپنا پیسہ جو ہے پارک کر کے رکھیں گے، وہیں پہ انویسٹمنٹس اپنی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ اور جس طریقے سے ایگریسولی انڈیا آل اوور بائنگ کرتا رہا، اور جس طریقے سے بائنگ کر رہا تھا ملٹری ہارڈ ویئر کی، وہ جا کے آج اس کے گلے میں پھنس چکی ہے، اور وہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، اسپیشلی امریکہ کو بتاتا پھر رہا ہے کہ جناب وہ جو تیل کم پیسوں پہ روس سے لے رہا ہے، وہ جناب وہ نہیں لے گا، کبھی کہتا ہے لے گا، کبھی کہتا ہے اٹس دے آر لائک ٹرائنگ ٹو میک اے موکری آف دیم سیلفس۔ اور یہ میں ہندوستان کی عوام کی بات نہیں کر رہا، پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور جو انڈیا کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو کانفلکٹ ہوا انڈیا اور پاکستان کا، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں، اس میں جو انڈیا اپنے آپ کو ویسٹ میں یہاں پہ مارکیٹ کرتا رہا کہ جناب وہ ویسٹ میں کہتا رہا، کئی سالوں سے کہتا رہا کہ جناب وہ یہاں پہ اس ریجن میں چائنا کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے، وہ تو ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے انڈیا کے اپنے تعلقات جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ دوبارہ ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اینڈ سو مچ سو جو ان کے کانفلکٹس ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں، جو پریویلنگ ایشوز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لداخ کا ایک ایشو ہے، سو لداخ کا ایک ایشو ہے کہ وہاں پہ ایک پیکٹ ہے کہ لداخ کے اندر وہاں پہ کوئی گولی فائر نہیں ہوگی، not a single bullet will be fired. So that's a pact between India and China. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جناب وہاں پہ جب کانفلکٹ ہوا تھا فوجوں کا، انڈیا اور چائنا کی افواج کا جہاں پہ کانفلکٹ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں پہ ڈنڈا سوٹا ہی چلا تھا، اور وہاں پہ چائنیز فورسز کے لوگوں نے انڈین فورسز کے لوگوں کو ڈنڈوں سوٹوں سے ہی مارا تھا، فسٹ فائٹنگ ہوئی تھی، اور وہاں پہ جا کے سارا ایشو جو ہے وہاں پہ چلتا رہا تھا، اور پھر وہاں پہ ان کو کئی جو انڈین فورسز کے لوگ تھے ان کو بری طرح وہاں پہ شکست ہوئی، لیکن وہاں پہ ایک گولی بھی فائر نہیں ہوئی۔ سو یہ دیٹس اے پیکٹ۔ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ لداخ جو کہ ایشو ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، سو انڈیا اینڈ چائنا کا جو ایشو ہے لداخ پہ، کیا میری ایک سجیشن ہے، اٹس اے ہمبل سجیشن، پیپل کین ڈفر ود می، کیا لداخ کو اکنامک فری زون اگر بنا دیا جائے تو اس میں کوئی برائی ہے، یا اس طرف چلا جائے اور اس کو چیزیں شیپ اپ کی جائیں، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائی جائے اور لداخ کو ایک اکنامک فری زون بنا دیا جائے، تو میرے خیال میں وہ بہت بہتر ہوگا۔ اینی ویز اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کسی اور وقت، لیکن فی الحال میں کانسنٹریٹ کروں گا جس میں نے ٹرائنگولر ریلیشنز کی بات کی جو ایمرج ہو رہے ہیں اس ریجن میں، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ اور میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، ان سے میں بات کروں گا۔ اور جب انوائرمنٹ کی بات آتی ہے، جو کلائمیٹ چینجز ہیں جو پاکستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، وہ یہیں پر رہیں گی، اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہوتی رہے گی ان دا ڈیز ٹو کم، سو اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ سو وی ہیو ٹو ٹیک سم اسٹیپس، جو حکومت ہے، حکومت وقت ہے، اس کو کچھ سٹیپس ایسے لینے پڑیں گے کہ جناب وہ سائمنٹینیسلی 3 پرونگ اسٹریٹجی کی طرف جائے، اور یہ ایسے سٹیپس لے
کہ جناب یہاں پہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو جو چیزیں ہیں وہ ایسے طریقے سے یہاں پہ شیپ اپ ہو کہ ہر طریقے سے ہم لوگ تیار ہوں. میں ایک چیز بار بار یہاں پہ ذکر کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں دیکھ لیں, ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا پانی جو سیلاب کی صورت میں آتا ہے وہ ہم سیو کر سکتے ہیں, ہم بچا سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر رہے ایسا. سو اس کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ وہ ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا جو پانی ہے ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کچھ ایسے ریزروائرز ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, نیچرل ہیں, اور ہم نے صرف وہاں پہ پانی کو پارک کرنا ہے, وہاں پہ پانی کو وہاں پہ بھیجنا ہے, اس کا رخ چینج کرنا ہے, اور وہاں پہ پانی ہم سیو کر سکتے ہیں. سو اس کو اگر ہم پانی کو سیو کر لیں, ایک سیلاب کے پانی کو اگر ہم سیو کر لیں تو ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا پانی ہم سیو کر سکتے ہیں. دس از مائی سجیشن. سو اس کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. سو ایک کلائمیٹ چینج اتھارٹی یہاں پہ بننی چاہیے, اور یہاں پہ جناب اس کا چیئرمین بھی لگا دینا چاہیے. اب تو تقریباً سال ہو گیا کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا چیئرمین ہی نہیں لگا یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس کے ممبرز ہی پورے نہیں ہوئے یہاں پہ. تو فوری طور پہ حکومت کو چاہیے کہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا کم از کم چیئرمین لگائیں, اس کے ممبرز پورے کریں, تاکہ جناب یہاں پہ کوئی کام سیریسلی شروع ہو, کیونکہ انوائرمنٹ جو چینج ہو رہی ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر اینڈ اٹس ہیئر ٹو اسٹے. سو ہمیں بھی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جناب ہم اس کو پرماننٹلی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اس پہ میرے پاس آج کے جو گیسٹ ہوں گے وہ جودھو طیاز صاحب ہوں گے, ہو از اے سول سرونٹ اینڈ اے کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ. ہم ان سے بھی بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ٹرائنگولر ریلیشنز جو ایمرج ہو رہے ہیں, اس میں پاکستان اس ریجن میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے, کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ I'm talking about چائنا بنگلہ دیش پاکستان ریلیشنز, چائنا افغانستان پاکستان ریلیشنز, US چائنا پاکستان ریلیشنز. دیکھیں, ظاہر ہے تبدیلیاں آتی ہیں ریجنل انوائرمنٹ میں, انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں. لینڈسکیپ تبدیل ہوتا ہے جب مختلف ممالک کی جو ترجیحات ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے ہر ملک کی پھر یہ کوشش ہوتی ہے, اور پاکستان کی بھی ہے, کہ وہ ان چینجز کو ایڈجسٹ کرے. جہاں لیوریج بنتی ہے اس لیوریج کو استعمال کریں, جہاں چیلنجز آتے ہیں ان چیلنجز کا سامنا کریں. لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمارے خطے میں, پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات بالکل روبسٹ ہیں, اسٹرانگ ہیں. اور اب آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر شہباز شریف SCO سمٹ کے لیے بھی چائنا کی تیاری کر رہے ہیں, وہ جانے والے ہیں وہاں. وہاں ان کو موقع ملے گا چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, اور باقی بھی جو ممالک کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی. اور پھر یہ بھی کہ اس وقت ظاہر ہے بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے, خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے. امریکہ انڈیا ریلیشن شپ جو ہے دیٹ از ان ڈیپ ٹربل. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک یہ تناؤ رہتا ہے, کس حد تک وہ ریزالو ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا اثر تو پڑتا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہوا ہے انڈیا کا, یہ آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک ہی رہے گا, یا مودی کی گورنمنٹ تک ہی رہے گا, یا اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے امریکہ کے اور انڈیا کے حالات, یا یہ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ دن بدن یہ ڈیٹیریٹ کریں گے ریلیشن بٹوین انڈیا اینڈ امریکہ؟ جی دیکھیں, اس کا مین وجہ تو ہے صدر ٹرمپ کی جو ترجیحات ہیں, خاص طور پہ انہوں نے ٹریڈ کو پرائیورٹی دی ہے اور جیو پالیٹکس. پہلے تو ظاہر ہے یہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کو ایک کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا. سو ظاہر ہے اس سے یہ آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ جیو پالیٹکس واز آل امپورٹنٹ. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ٹیرفس کو اور ٹریڈ کو زیادہ اہمیت دی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے جو ٹیرفس لگائے ہیں بھارت پہ, among the highest in the world in fact, اب تو 50% کر دیے ہیں بھارت میں, بھارت کے ایکسپورٹس پہ. تو اس سے تو بہت ہی بڑا دھچکا ملا ہے تعلقات کا بٹوین انڈیا اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس. پھر امریکہ کا یہ کہنا
کہ جو سیکنڈری سینکشنز یا ایڈیشنل سینکشنز لگائے ہیں انہوں نے کل ہی، بلکہ وہ اس لیے لگائے ہیں کہ بھارت تیل ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ لیتا ہے روس سے. تو ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے پھر یہ بھی ایک نشانہ بن رہا ہے کہ جو بھارت کے تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ ان کو کمزور کیا جائے اور کسی طرح سے رشیا کو اس حوالے سے تو آئسولیٹ کیا جائے، حالانکہ ان کی اپنی ڈائلاگ تو کنٹینیو کر رہی ہے رشیا کے ساتھ یوکرین کے ایشو پہ. تو اب یہ سوال کہ یہ کیا ٹیمپری بلپ ہے جو ٹینشنز ہیں بٹوین دا یو ایس اینڈ انڈیا، یا یہ کوئی اسٹرکچرل چینج لے کے آئے گا اس ریلیشن شپ میں. میرا خیال ہے اس وقت قبل از وقت ہے کہنا کہ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ پہلے تھی ان دونوں ممالک کے درمیان، ویری وارم ریلیشن شپ، ویری کلوز، ویری اسٹریٹجک، وہ شاید اس طرح سے نہ رہے ماضی میں، مستقبل میں. میرا مطلب جو ماضی میں تھا وہ مستقبل میں شاید وہ ریلیشن شپ اس کو ایکو نہیں کرے گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹریڈ فرنٹ پہ کس حد تک اور کب یہ جو ایشوز ہیں، ڈسپیوٹ جو ہے ان دونوں ملک کے درمیان، وہ کس حد تک ریزالو ہو سکتی ہے اور ہوگی. اب تک تو انڈیا کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہی تاثر دیا ہے کہ وہ روس سے تیل لینا بند نہیں کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نیگوسیشنز اور ڈائلاگ کنٹینیو کرے آبویسلی امریکہ کے ساتھ. امریکہ ان کا بہت ہی بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور امریکہ کی مارکیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، انڈیا کی یہ وہ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے. تو ظاہر ہے مودی حکومت تو یہ نہیں چاہے گی کہ تعلقات اور بگڑ جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اپنے ڈومیسٹک پبلک کا بھی خیال رکھنا ہے، اپوزیشن کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ تاثر نہیں دینا کہ وہ کسی طرح سے کمزور ہو گئے ہیں اور انہوں نے کنسیڈ کر دیا ہے ٹو American dictates. So it's a difficult balancing act, I think, for the Modi government. Let's see how they do in the future. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جو اپنے آپ کو انڈیا مارکیٹ کرتا رہا ویسٹ میں پچھلے کئی سالوں سے کہ وہ اس ریجن میں اسرٹ کر سکتا ہے اور چائنا کی ٹکر پہ کھڑا ہو سکتا ہے، دیٹ رول از اوور فار انڈیا جی؟ دیکھیں یہ مشکل ہے اس وقت کہنا، مگر یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے ایک اپرچونٹی بھی ملی ہے کہ بھارت اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہوں. بلکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق پریزیڈنٹ شی، چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے شاید کوئی خط لکھا تھا کچھ ایک آدھ مہینہ پہلے پرائم منسٹر مودی کو یا انڈین حکومت کے کسی شاید انڈین پریزیڈنٹ کو، بلکہ سجیسٹنگ کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ان تعلقات کو بڑھایا جائے، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. So China also sees an opportunity کہ وہ they can wean India away from playing any kind of a role which is anti-China. اور انڈیا ظاہر ہے اپنی چین جو ان کی انیشیٹو ہے with the Chinese government, they are going to they're trying to use that as leverage with the United States and indicating کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کے پاس بھی آپشنس ہیں. تو میرا خیال ہے it's a complicated game, it's a complicated chess game I would say, جس کے آؤٹ کم میرا خیال ہے بہت مشکل ہے اس وقت. اس حوالے سے پیش گوئی کرنا میرا خیال ہے بہت ہی it will be risky. اچھا ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ. لیکن ابھی جو ریلیشنز ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ وہ رولر کوسٹر کی طرح ہمیشہ رہے ہیں، بٹ ایز آف ناؤ بہت اچھے تعلقات ہیں. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ. So what are the expectations at the Hill جی from us؟ یہ تو اب صرف انتظامیہ ہی جانتی ہے امریکہ کی اور ہماری گورنمنٹ، اس لیے کہ کچھ اس طرح کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں کہ امریکہ کی طرف سے کیا آسکس ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ there has been a sudden warmth in the relationship، اور اس کی بنیادی وجہ میرا خیال ہے یہی ہے کہ سی ٹی پہ، کاؤنٹر ٹیررزم پہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعاون ہے وہ امریکہ کی نظر میں اہمیت رکھتے ہیں. صدر ٹرمپ ان کو اہمیت دیتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ پاکستان نے بار بار صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا فار دا رول دیٹ ہی پلیڈ ان ڈیفیوزنگ دا کرائسس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس سے کہ ایک نئی وارمتھ آئی ہے ریلیشن شپ میں، جو کہ کولڈ اسٹوریج میں تھی پچھلے 4-5 سالوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دیر پا ہے یا یہ ایک ٹیمپری ٹیکٹیکل پروسیس ہے. اس لیے کہ صدر ٹرمپ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو بہت ہی ایک انپریڈکٹیبل لیڈر ہے،
اور بہت ہی مرکیوریل ہیں. تو وہ منڈے کو کچھ کہتے ہیں, وینسڈے کو کچھ کہتے ہیں, اور تھرسڈے کو کچھ کرتے ہیں. تو اب اٹس ہارڈ ٹو سے کہ پاکستان یو ایس ریلیشنز جو ہیں, خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان دا پاسٹ دے ہیو بین رولر کوسٹر, کبھی ہائیز ہوتے تھے, کبھی لوز ہوتے تھے, خاصی حد تک انسٹیبل سی ریلیشن شپ یہ تھی. اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ ریلیشن شپ اسموتھ اور اسٹیبل رہے گی, یا پھر سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گی. آئی تھنک اگین اٹس ویری ارلی ٹو سے واٹ از دا کورس آف دی پاکستان یو ایس ریلیشن شپ. لیکن یہ ایک فنڈامنٹل فیکٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ, ظاہر ہے اس کا تو پھر اثر پڑے گا نا پاکستان یو ایس ریلیشنس پہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ وہ دونوں ممالک سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ اچھے رکھے, اسٹیبل رکھے. لیکن اگر یہ صحیح ہے, اور واقعی صحیح تو ہے, کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پرائیورٹی چائنا ہے, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اسٹیئر کرتا ہے اپنی تعلقات امریکہ کے ساتھ, تاکہ وہ چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ کسی طرح سے اس پہ کوئی نیگیٹو اثر نہ پڑے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز بتائیں کہ بنگلہ دیش میں جو سڈن انٹرسٹ شروع ہو گیا ہے, اور وہ بھی چائنا کا بھی پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوریڈورز آف پاور میں چینجز آئیں بنگلہ دیش میں, وہ بڑا امپیکٹ ہوا اس کا, اس میں بڑا فرق پڑتا ہے. انڈیا سے دوریاں ہو گئی بنگلہ دیش کی, ہمارے ساتھ ذرا زیادہ قریبی ہو گئی, اور ایک مرتبہ پھر بڑے اچھے ریلیشنز شروع ہو گئے بنگلہ دیش سے. اس کا کوئی امپیکٹ انڈیا پہ پڑے گا, اور ہم اس کو کیسے ٹیپ کر سکتے ہیں اس ریلیشن شپ کو بنگلہ دیش کے ساتھ؟ جی, پاکستان تو آلریڈی ٹیپ کر رہا ہے نا. آفٹر آل ہائی لیول پہ ایک وزٹ ہوا ہے, اور پہلے سے تو کہیں زیادہ بہتر ہو گئی ریلیشن شپ. پاکستان از ٹیکن ایڈوانٹیج, سو از بنگلہ دیش, آف دا پولیٹیکل چینج, دا رجیم چینج ان بنگلہ دیش. سو اس سے ظاہر ہے اٹس بین اے ویری فنڈامنٹل شفٹ ان ریلیشن شپ جو کہ ہمیشہ تناؤ کی شکار رہی ہے. اور ظاہر ہے جو پریویس گورنمنٹ تھی بنگلہ دیش کی, وہ تو بہت ہی فرملی پرو انڈیا تھی اور انڈین کیمپ میں تھی, تو وہ سارا چینج ہو گیا ہے. اور انڈیا کے لیے اٹس اے بگ سیٹ بیک, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگین دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کس قسم کی ریلیشن شپ فیوچر میں چاہے گا انڈیا کے ساتھ, اور کس قسم کی ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ لائے گا, اور ہاؤ اٹ کیپ دا ٹو سیپریٹ ایز اٹ ور, تاکہ ایک دوسرے پہ حاوی نہ ہو. لیکن سرٹنلی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہمارے خطے میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور ان میں سے یہ بھی ایک بہت ہی بڑی تبدیلی ہے. ایک چھوٹی سی بات دوبارہ ذرا سمجھا دیجیے گا کہ یہ جو چائنا جو ہے, یہ اپنے ریلیشن, اس کے تو ویسے بھی ٹریڈ کے ریلیشنز تو اچھے رہے ہیں انڈیا سے. میں ذرا دوبارہ انڈیا چائنا کے ریلیشنز پہ آ رہا ہوں. تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن تو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر پرابلمز ہوں, جو بھی پرابلمز ہوں, لیکن ان کے ٹریڈ ہو, فائنینشیل انٹرسٹ ہوں چائنا اور انڈیا کے, وہ اپنی جگہ رہتے ہیں. سو ابھی مزید اس میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی اگریسولی پرسو کرے گا انڈیا چائنا کے ساتھ؟ اور چائنا تو ٹھیک ہے, اپنے ایشوز ان کے جو ہیں وہ تو ہیں, پریویل کرتے ہیں ود انڈیا, لیکن ابھی ایز فار ایز ٹریڈ از کنسرنڈ, کیا چائنا ایگریسولی پرسو کرے گا, انڈیا چائنا کے ساتھ ایگریسولی پرسو کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹائی نیشنلز بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت انڈیا میں, امریکن ملٹائی نیشنلز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیا پول آؤٹ کر لیں گی اپنی انویسٹمنٹس, یا وہیں پہ رہے گی ان کی انویسٹمنٹس؟ ہی دیکھیں نا, یہ تو دو سیپریٹ سوال ہیں. جی ہاں, جی ہاں, دو سیپریٹ. پہلا سوال جو ہے کہ انڈیا چائنا کی جو اکنامک ریلیشن شپ ہے, کیا وہ آگے بڑھے گی؟ ہاں, سارے آثار تو یہی ہیں, ساری انڈیکیشنز آر پوائنٹنگ کہ دونوں ملک چاہتے ہیں, ایز آئی سیڈ بیفور, دے وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف ٹرمپس ٹریڈ وار اگینسٹ انڈیا. تو ایک اسپیس تو ملی ہے اس ریلیشن شپ کو, لیکن صرف ٹریڈ کی بات نہیں ہے. دونوں ممالک نے حال ہی میں یہ بھی انڈیکیشن دی کہ وہ اپنے جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے ان کا, جس سے کہ آپ کو پتہ ہے اتنا تناؤ ہوا ہے, ہوتا رہتا ہے, بلکہ آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے, بارڈر ٹینشنز ہوتی ہیں. بوتھ کنٹریز وانٹ ٹو ریزالو دیٹ. تو وی آر لوکنگ ایٹ پرہیپس اے نیو ایرا in India's relationship with China. Now again, کس حد تک وہ ٹیکٹیکل ہے on both sides, یا وہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے, I think again it's very difficult to say. دوسری چیز آپ کی کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں
American companies doing business in India. I don't see why they should leave India. اچھا وہ تو رہیں گے. اچھا India is a large market. India is a fast-growing economy. I don't see that happening. Obviously, it may dampen further US investment in India if US companies find کہ جی ٹیرف وار کی وجہ سے doing business in India has become more difficult. تو اس کا اثر ضرور پڑ سکتا ہے فیوچر انویسٹمنٹ پہ, مگر جو اس وقت کمپنیز ہیں میں نہیں سمجھتی کہ وہ پل آؤٹ کریں گی. اچھا اچھا, تو کیا کوئی پاسبلٹیز ہے کہ ابھی جو بہار میں الیکشنز ہیں نومبر میں انڈیا کے اندر, تو وہ کوئی اس سے پہلے کوئی مودی کوئی پھر مس ایڈوینچر کر سکتا ہے پاکستان پہ؟ واٹ آر دا پاسبلٹیز جی؟ میں نہیں سمجھتی ایسی کوئی چیز ہے. ٹھیک, انہوں نے دیکھ لیا لاسٹ ٹائم جو انہوں نے کیا, تو اس کا تو نقصان ہی ہوا نا بھارت کو, فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. جی حالانکہ وہ اپنا پروپیگنڈا ان کا جاری ہے اپنے ملک میں, تو وہ یہی کہتے ہیں, لیکن دیکھیں کس طرح سے اپوزیشن ہیز پٹ دیم آن دا میٹ, اور انہوں نے ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپوز کیا, پول کھول دیا انڈین گورنمنٹ کے جھوٹ اور پروپیگنڈا پہ. تو اس سیناریو میں جب کہ ان کو کوئی حمایت نہیں ملے گی کسی قسم کے ایڈونچر کے لیے, جس کو آپ ایڈونچر کہہ رہے ہیں یا مس ایڈونچر کہہ رہے ہیں, اگر ان کو حمایت نہیں ملے گی بلکہ بین الاقوامی سطح پہ صرف تنقید ملے گی, تو وہ کیوں کریں گے یہ؟ پھر یہ کہ اس کا مقصد کیا ہوگا, اس کا جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, تو میں نہیں سمجھتی کہ آئی مین پاکستان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, وہ ایک الگ قصہ ہے. One should always remain prepared for any kind of any kind of response, not response but any kind of initiative, military initiative by India. لیکن یہ میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت they are in any position. They are in deep trouble with the biggest ally, America. ان کا تو فوکس اس پہ ہے, ان کا فوکس اس پہ تو نہیں ہے کہ جی وہ پھر سے کوئی ملٹری اسالٹ کرے پاکستان پہ, جس کا جیسے میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اور اس کا ایم بھی نہیں پتا ہوگا کوئی کیا جسٹیفیکیشن کیا ہوگی. لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کوشش کی تھی نا ایک جسٹیفائی کرنے کی, حالانکہ وہ بڑی کمزور جسٹیفیکیشن تھی کہ جی وہاں ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں, تو اس کا جواب دے رہے ہوں. تو اب کیا کہیں گے وہ, کس بیسس پہ وہ اٹیک کریں گے اگر کرنا ہے. سو میں نہیں سمجھتی, آئی رول آؤٹ اینی سچ پاسبلٹی. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می ڈاکٹر صاحبہ. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے جودت ایاز, جو کہ سول سرونٹ بھی ہیں اور کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ بھی ہیں, جو یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی سرو کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں, اور ملک سے باہر بھی ایز اے کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ کام کرتے رہے ہیں. جودت ایاز صاحب, ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا جو سیلاب کا پانی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, اور ہمارے پاس کئی مقامات پر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ریزروائرز, جو کہ نیچرل ریزروائرز ہے. ہم نے صرف پانی, سیلاب کے پانی کا رخ تبدیل کرنا ہے وہاں پہ, اور جہاں پہ نہیں ہیں ریزروائرز بنے ہوئے, ٹھیک ہے ڈیمز تو بنانے چاہیے, بننے چاہیے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ابھی ایز آف ناؤ کئی مقامات پر ریزروائرز بنے ہوئے, صرف سیلاب کے پانی کا رخ تبدیل کرنا ہے, اور ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا پانی جو ہے وہ بچ سکتا ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا یو ہیو سم تھنگ ایلس آن یور مائنڈ؟ کیونکہ آپ سول سرونٹ بھی ہیں, آپ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ یہاں پہ بھی سرو کر چکے, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھی سرو کر چکے ہیں. کوئی ہمیں ایجوکیٹ کریں تاکہ ایک اسٹریٹجی جو ہے گورنمنٹ اس کو لے کے آگے چل سکے. جی تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب, بائی اینڈ لارج تو جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پہ سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین سے لے کے سی لیول تک ہمارے پاس گریڈینٹ ہے, پلینز ہے. تو ہمارے پاس متعدد مقامات ہیں جہاں پہ ہم واٹر سٹوریج فیسلٹیز چھوٹی اور بڑی بنا سکتے ہیں, ڈیمز بنا سکتے ہیں, چیک ڈیمز بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نیچے سندھ میں اور پنجاب میں ویٹ لینڈز بھی ہیں جہاں پہ پانی کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. نیچر بیسڈ سلوشنز ہیں بہت سارے.
بٹ ایک آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بیسکلی وہ ایک پولیٹیکل ڈبیٹ ہے وچ از آئی تھنک بیانڈ یور اینڈ مائی پے گریڈ کہ جی بہت سارے بڑے ڈیم ہمیں بہت پہلے بنا لینے چاہیے تھے جو ہم نے ابھی تک نہیں بنائے. بہرحال ڈیفارسٹیشن ہے وہ ایک اپنا ایک پرابلم ہے جس سے سلٹنگ ہوتی ہے اور جو ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ ریزروائرز ہیں ان کی لائف تیزی سے کم ہو رہی ہے. تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ بیسکلی ہمیں تھوڑا سا مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس ایشو پہ سینسٹائزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے اسکول یونیورسٹی کالج لیول سے لے کے, کیونکہ انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ مینجمنٹ یا کلائمیٹ چینج ایز اے سبجیکٹ ہمارے ہاں اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بس ایک مانسون کی رینز ہوں گی ہر سال برسات میں جولائی اگست میں, اور سیلاب آئیں گے اور ہم جب ختم ہو جاتا ہے تو بالکل اس اگین بزنس ایز یوزول. تو آئی تھنک ہمیں بیسک لیول سے لے کے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک it's an issue of like educating the people, sensitizing, and then government کو ایفرٹس لینے چاہیے جہاں پہ آپ نیچر بیسڈ سلوشنس کو آپ کر سکیں, پروموٹ کر سکیں, اور یہ رین واٹر جتنا بھی آتا ہے ہمارے ہاں ملینز آف ایکرز آف فیٹ ہم سمندر میں بہا دیتے ہیں, تو اسی کو ہم اگر اسٹور کر لیں اور رین واٹر ہارویسٹنگ کر سکیں, واٹر شیڈ مینجمنٹ کر لیں, تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ پیسے کے استعمال کے علاوہ مطلب دیز آر سولوشنز وچ ڈونٹ نیڈ اے لاٹ آف لائک بلینز آف ڈالرز, یہ چند ملین ڈالر سے بھی ہو سکتی ہیں. سو واٹس اسٹاپنگ اس؟ نمبر ون, ایک تو ٹھیک ہے آپ نے کہا جی کہ پرابیبلی سیریسنیس نہیں ہے ٹورڈز دس تھنگ. دوسرا آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ چلیں ڈیمز کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ڈیمز جو ہیں وہ تو چلیں ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کئی سال لگ سکتے ہیں, چلیں وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے طور پہ ہم اس کو ایوالو کرنا چاہیے, ڈیمز کی طرف جانا چاہیے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم شارٹ ٹرم مڈ ٹرم کوئی سولوشن ہے جی آپ کے پاس؟ دیکھیں سولوشنز ہمارے ہمیشہ میڈیم ٹرم بھی ہوا کرتے ہیں, شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں, اور کچھ سولوشنز لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ آل ہینڈز آن دا ڈیک اپروچ, اور اس کو تھوڑی سی سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ کبھی کسی گورنمنٹ کی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی اس طرح پرائرٹی نہیں رہی. ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. میں ناردرن ایریز میں بہت زیادہ پھرا ہوں, مطلب یہ جو ابھی آپ جتنے بھی بنیر میں گلگت بلتستان میں سیلاب وغیرہ دیکھتے ہیں, نالوں میں جو پانی آتا ہے یہ ایسے نہیں آ جاتا, یہ بیسکلی اوپر پچھلے 20-25 سالوں میں اتنے درخت کٹے ہیں جس کی وجہ سے جب پانی آتا ہے تو درخت یا گرینری اس کو روکتی نہیں ہے, سوائل ایروژن اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیچے پھر وہ بڑے بڑے بولڈرز اور سارا کچھ آتے ہیں. پھر ہمارے ہاں گورنمنٹ کی ایشو لیول پہ زوننگ ریگولیشنز وغیرہ کی یا تو بنی نہیں ہے یا بنی ہے تو انفورس نہیں ہوتی ہیں. آئی تھنک امپلیمنٹیشن از اے ریئل فیکٹر اوور ہیئر. آپ ناردرن ایریز میں چلے جائیں, میں پچھلے 15-20 سالوں میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں نالا ہے وہاں کوئی یا مسجد کسی نے بنا لی ہے یا کسی نے گھر بنا لیا ہے, یا ریور بیڈز کے اندر آپ نے سوات میں دیکھا ہوگا ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, اور جب وہ پانی آتا ہے پورے کے پورے ہوٹلز جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک امپلیمنٹیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے. اور آئی تھنک ایک جو جہاں پہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے ہمارے ہاں فقدان ہے, ایک تو پرائرٹی نہیں ہے, اور تھوڑی بہت جو ہمارے ہاں اسلام آباد میں میٹنگز ہو بھی جاتی ہیں اس کا ڈسٹرکٹ یا پروونشل لیول پہ اس کا ہمیں کوئی امپلیمنٹیشن یا افیکٹ نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈپٹی کمشنر سے پوچھیں کہ جی کتنی اموات ہوئی ہیں, کیا ہوا ہے, اے سی صاحب موقع پہ پہنچے ہیں نہیں پہنچے, لیکن یہ you cannot have a solution جس کو کہتے ہیں نا کوکی کٹر سولوشن, کہ ہم یہاں اسلام آباد یا لاہور یا کراچی میں بیٹھ کے چترال یا گوادر یا بنیر یا مانسرا کے ایشوز سالو نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ہیو لائک لوکل سولوشنز, جو اڈیپٹیشن والے سولوشنز ہوں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. اور جو ایک نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت آئی تھنک ہمیں پروونشیل اور پھر نیچے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ جا کے ڈسٹرکٹ ایکشن پلانز بنانے پڑیں گے فلڈ مینجمنٹ کے لیے اور ارلی وارننگ سسٹمز کے لیے اور پوسٹ فلڈ ریہیبلیٹیشن کے لیے. ابھی جو ہم فیس کر رہے ہیں جو ڈیزاسٹر, ابھی جس طریقے سے سیلاب ہے,
پانی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو اگر ہم کسی حد تک جو نیچرل ریزروائرز ہیں اس طرف ہم ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اس پانی کو, تاکہ ہم ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ جو پانی ہے اس کو تو سیو کر سکیں. از اٹ پاسبل جی؟ دیکھیں, پانی تو اپنا راستہ خود بناتا ہے مبشر, ویدر اٹس ان دا پلینز, ویدر اٹس ان دا ماؤنٹینز, گریوٹی سے فلو کرتا ہے, وہ نیچرلی اس جگہ پہ جائے گا جہاں پہ لو لائنگ ایریاز ہوں گے, ویٹ لینڈز ہوں گی یا جو بھی ہے. سو بیسیکلی آرٹیفیشلی اس پانی کو ڈائیورٹ کرنا آئی ڈونٹ تھنک اس ڈے اینڈ ایج میں پاکستان جیسے ملک کے لیے پاسبل ہوگا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی اگر ماؤنٹینز میں یہ نالا ہے یا یہ گورج ہے, یہاں سے اگر پانی آئے گا تو کہاں جائے گا. تو بیسیکلی ان چیزوں کو ہم بیسیکلی پریڈکٹ ضرور کر سکتے ہیں. اور جہاں تک نیچے پلینز کا تعلق ہے, جس طرح آج کل پنجاب میں فلڈ آئے وہ تو ایونچولی وہ لو لائنگ ایریا پہ جا کے اس سارے پانی نے بیسیکلی انڈس کے اندر ہی لو لائنگ ایریاز میں جا کے وہ مرج ہونا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں کچھ ویٹ لینڈ ضرور ہیں ساؤتھ میں, سندھ میں, جہاں پہ بیسیکلی ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ایکو سسٹم کو سارا کچھ, بیکاز وہاں پہ بھی کچھ رپورٹس ہیں کہ بیسیکلی واٹر کوالٹی کچھ ڈیمیج ہوئی ہے, جس سے سارا ایکو سسٹم ڈیمیج ہوا ہے, اور کچھ انکروچمنٹس وغیرہ ہیں. سو وہ بیسیکلی ہمیں وہاں وہ جو ایریاز ہیں, ویٹ لینڈز ہیں, ان کو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب بھی اس قسم کا پانی آئے وہ وہاں پہ سٹور ہو سکے. ٹھیک ہے جوزف صاحب, فوری طور پہ مطلب کہ امیڈیٹلی حکومت کیا کر سکتی ہے تاکہ دس تھنگ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ کلائمیٹ چینج جو ہے پاکستان پہ تو آتی رہے گی اور زیادہ سے زیادہ ہٹ کرتی رہے گی ان دا ڈیز ٹو کم. سو امیڈیٹلی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ واٹ از یور سجیشن جی؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جب بھی اس قسم کی کرائسس آتی ہیں تو ہم کمیٹیاں بنا دیتے ہیں, ٹاسک فورسز بنا دیتے ہیں, اس قسم کے بہت سارے کام کرتے ہیں جن کا بیسیکلی گراؤنڈ پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فارچونیٹلی ہمارے ہاں اس ملک میں بہت سارے آلریڈی ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں, فورم ہیں جہاں پہ جن کو لیوریج کیا جا سکتا ہے اس قسم کی کرائسس میں. فار ایگزامپل ایک وزارت کی سربراہی میں ایک پاکستان کلائمیٹ چینج کاؤنسل بنی ہوئی ہے, جس کے سارے چیف منسٹرز بھی ممبر ہیں, سیکرٹری انوائرمنٹ منسٹرز ممبر ہیں. آئی تھنک اس کی میٹنگ فوری طور پہ کنوین کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, تاکہ ایوری بڈی از آن بورڈ, کیونکہ اب جس قسم کا سیلاب آ رہا ہے یہ نارتھ سے شروع ہوا ہے, ابھی پنجاب میں اور کچھ دنوں میں سندھ میں بھی پہنچ جائے گا. اور دوسری چیز ایک لاسٹ ایئر بنی ہے پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی. انفارچونیٹلی سال ہونے کو ہے, لیکن اس کے ابھی تک پورے نہ چیئرمین لگے ہیں ان کے, اور ممبرز بھی ابھی تک پورے نہیں ہوئے. تو آئی تھنک یہ جو اس قسم کے فورمز ہیں, آئی تھنک ان کو فوری طور پہ اگلے ایک آدھ ہفتے میں اس کو کنوین کر کے اور سارے صوبوں کو اور اداروں کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک وٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان دا میڈیم ٹرم از ٹو بیسیکلی سینسٹائز دا پیپل اینڈ ایجوکیٹ. کلائمیٹ چینج از ہیئر ٹو اسٹے اینڈ اٹ از اے ویری اسٹارک ریئلٹی. جب ہم پڑھا کرتے تھے آج سے 25-30 سال پہلے کالج یونیورسٹیوں میں, تو اس وقت اٹ واز ویری تھیوریٹیکل سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج. ود ان مائی جنریشن میں نے دیکھا ہے مبشر کہ بیسیکلی آر ایوریج ٹیمپریچر ہیز گون اپ بائی 1 to 1.5 ڈگری. اور اگر بزنس ایز یوزول کیس میں 4 سے 6 ڈگری ٹیمپریچر رائز اگر ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اور گلوبلی ظاہر ہے گلوبلی بھی ہوگی, تو ہمارا جو سی لیول رائز ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہمارا جو سی شور ہے وہ سم ویئر بٹوین حیدرآباد اینڈ کراچی ہوگا. آپ کی ساری کوسٹ لائن انکلوڈنگ کراچی اور گوادر ول بی سبمرجڈ ان واٹر. دیٹ از دا اسٹارک ریئلٹی, دیٹ از دا ہارش ریئلٹی. آئی تھنک ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں جو ہمیں اب ہماری نسل کوئی نہیں, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی امپیکٹ کرے گی. اینڈ وی شوڈ بیسیکلی ہیو آل ہینڈز آن دا ڈیک اپروچ, تاکہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اس پہ شعور حاصل کرے اور اس کے بارے میں کام کرے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جی. بڑی دی ہے آپ نے کہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا چیئرمین ابھی تک نہیں بنا, اس کے ممبرز ابھی تک پورے نہیں ہوئے, اور جتنا جلد ہو سکے حکومت کو چاہیے کہ کم از کم یہ جو سٹیپ ہے یہ تو فوری طور پہ لے لے,
اور کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن پاکستان جو ہے اس میں سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. سو اس کو سیریسلی اگر لیا جائے اور فوری طور پہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی بنا لی جائے، اس کے ممبرز پورے کر دیے جائے، تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے. جاتے جاتے میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس تو دور کی بات ہے، یہاں پہ ہمیں ایز اے سبجیکٹ ہمیں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں کلائمیٹ چینج کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے بچوں کو، بچیوں کو، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو پتہ ہو کہ ہاؤ آر تھنگس گون شیپ اپ، اور اس میں ہم کیا پریکاشنری میئرز لے سکتے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.